الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. شرک اکبر تک پہنچانے والے وسائل کے تعلق سے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید باتوں پر گفتگو کریں گے. اونچی قبریں بنانا اور وہاں چراغاں کرنا اور قبر کے آس پاس عبادت کرنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات اور علماء سلف کے اقوال و آثار انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اونچی قبریں بنانے کے حرام ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے. چاہے قبروں کو قبر کی مٹی ہی سے اونچی کی جائے، قبر کو اونچا کیا جائے، قبر سے جو مٹی نکلی تھی اسی نکلی ہوئی مٹی سے قبر کو اونچا کیا جائے تو بھی ایسا کرنا حرام ہے. اونچے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بالشت سے اونچی نہ کی جائے، یعنی ایک بالشت اونٹ کے کوہان کی طرح بلند کرنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے اس کو اونچی قبر بنانا نہیں کہتے. لیکن اس سے زیادہ جب بلند کیا جاتا ہے، چاہے قبر کے آس پاس کونے کنارے کو اونچا کیا جائے، چاہے مٹی سے اونچا کیا جائے، چاہے پتھروں سے اونچا کیا جائے، چاہے کسی اور چیز سے اونچا کیا جائے، تو یہ سب کچھ حرام کے ضمن میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ کوہان کے برابر یا ایک بالشت قبر اونچی کرنے کے سلسلے میں ابن حبان میں اور اسی طرح سے بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایک بالشت کے مقدار بلند کیا گیا، تو اس لیے ایسا کرنا جائز ہے. اس روایت کی سند حسن ہے. چنانچہ ابن نجیم حنفی اپنی جو ہے لکھتے ہیں البحر الرائق میں، وَيُسَنَّمُ قَدْرَ شِبْرٍ، ایک بالشت کے مقدار قبر کو کوہان نما بنایا جائے گا. وَقِيلَ قَدْرُ 4 أَصَابِعٍ، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ 4 انگلیوں کے مقدار بلند کیا جائے گا. اور جو علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو، ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو، اسے توڑ کر کے ایک بالشت کے برابر کر دیا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں آپ المجموع دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے قبروں پر چراغاں کرنا، دیا جلانا، لائٹنگ کرنا، قندیل جلانا، یہ سب کے سب حرام ہے اور اس پر بھی اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے. چنانچہ اس سلسلے میں علامہ محمد جمال الدین قاسمی اپنی کتاب اصلاح المساجد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقال فی شرح الاقناع من نظر اسراج بئر او مقبرۃ او جبل او شجرۃ او نظر له ولسکان او لسکانہ او المضافین الى ذلك المکان لم یجز الوفاء به اجماعا. اگر کسی شخص نے کسی کنویں پر چراغاں کرنے کی منت مانی، یا کسی قبرستان پر، یا کسی پہاڑ پر، یا کسی درخت پر چراغاں کرنے کی نیت مانی، یا ان چیزوں کے لیے منت مانی، یا وہاں کے باشندوں اور وہاں رہنے والوں کے لیے منت مانی، یا اس مکان سے نسبت والے لوگوں کے لیے منت مانی،
تو اس طرح کی منتوں کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اجماعی طور پر. یہ اجماعی مسئلہ ہے. اگر کسی نے کسی قبر کے لیے، کسی پتھر کے لیے، کسی پہاڑ کے لیے، کسی درخت کے لیے کہ وہاں دیا جلائیں گے، وہاں چراغ جلائیں گے، وہاں کینڈل جلائیں گے، وہاں موم بتی جلائیں گے، اس طرح کی کوئی منت مانی کہ میرا کام ایسا ہو گیا تو یہ کریں گے، تو اس طرح کی منت چونکہ معصیت اور نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، اسی لیے اسے پورا نہیں کیا جائے گا. اس پر اجماع ہے. اسی طرح سے علامہ برکوی حنفی، ان کی وفات سن 981 ہجری میں ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں زیارت القبور میں، جب قبروں پر چراغاں کرنے کی بات لکھتے ہیں، دیا جلانے کی بات لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں صرح الفقہاء بتحریمہ، فقہاء کرام نے اس کے حرام ہونے کی صراحت کی ہے، یعنی کھلم کھلا بیان کیا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. اسی طرح سے آگے چل کے لکھتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء لَا يَجُوزُ أَن يُنذَرَ لِلْقُبُورِ لَا شَمْعٌ وَلَا زَيْتٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قبروں کے لیے منت ماننا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی یہ منت مانے کہ ہم وہاں شمع جلائیں گے، موم بتی جلائیں گے، یا قبر پر دیا جلانے کے لیے تیل کی کوئی منت مانے کہ ہم قبر پہ تیل پہنچائیں گے تاکہ وہاں دیا جلایا جا سکے، یا اس طرح کی کوئی منت ہو، فَإِنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، یہ نافرمانی کی منت ہے، گناہ کی منت ہے. لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، اس طرح کی منت پوری کرنا بالاتفاق ناجائز ہے. ولا ان يوقف عليها شيء لاجل ذلك، اس مقصد سے کوئی چیز وقف کرنا بھی درست نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ وقف صحیح نہیں ہوگا، اور اس طرح کے وقف کو نافذ کرنا بھی حلال نہیں ہوگا. اسی طرح سے امام رومی حنفی، جن کی وفات 1043 ہجری میں ہوئی ہے، مجالس الابرار میں یہ کہتے ہیں یجب ازالت کل قندیل وسراج وشمع اوقدت علی القبور، ہر اس قندیل، ہر اس چراغ، ہر اس دیا، ہر اس شمع کو ختم کر دینا، مٹا دینا، بجھا دینا، ہٹا دینا فرض ہے جسے قبر پر جلایا جائے. قبر پر جلائی گئی شمعوں کو، قبر پر جلائے گئے چراغوں کو، قبر پر جلائے گئے دیوں کو بجھا دینا، مٹا دینا، ہٹا دینا فرض ہے. کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مَلْعُونٌ بِلَعْنَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ایسے کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لعنت بھیجی گئی ہے. اور ہر وہ عمل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قبروں کے لیے، قبروں پر چراغ کی منت ماننا یا تیل دینے کی منت ماننا، قبر پر دیا جلانے کے لیے، اس طرح کی منت ماننا یہ نافرمانی اور گناہ کی منت ہے، اور جسے پورا کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مزارات پر اور مشاہد پر چراغاں کرنا، قندیل جلانا، لالٹین جلانا، روشنی کرنا ناجائز ہے. مجھے کوئی اختلاف اس سلسلے میں معلوم نہیں. امام نے تیمیہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اس مسئلے میں اختلاف بھی کیا ہو، یعنی سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قبروں پر دیا جلانا ناجائز ہے، چراغاں کرنا، روشنی کرنا، لائٹنگ کرنا ناجائز ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آئی ہے، اور اس طرح کی کوئی منت پوری کرنا جائز نہیں ہے جس میں اس طرح کی منت مانی گئی ہو کہ ہم قبر پہ دیا جلائیں گے، قبر پہ روشنی کریں گے، قبر پہ لائٹنگ کریں گے، یا قبر کے پاس بنے ہوئے کمرے میں جھومر ہم دیں گے اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا. اس طرح کی اگر کوئی منت مانتا ہے تو اس طرح کی منتیں پورا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کی منت ہے. اس سلسلے میں آپ مجموع الفتاوی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے الشرک و مظاہرہ المیلی الجزائری کی دیکھ سکتے ہیں، الدرر السنیہ دیکھ سکتے ہیں، قوت المحتاج شرح المنہاج
الازرعی الشافعی کی دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس مسجد میں صلاۃ ادا کرنا حرام ہے جو قبر پر تعمیر کی گئی ہے۔ قبر پر تعمیر کی جانے والی مسجد میں نماز پڑھنا، صلاۃ ادا کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وہاں صلاۃ پڑھ لی تو چونکہ وہاں صلاۃ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے وہ صلاۃ باطل ہوگی اور اسے پھر سے پڑھنا پڑے گا، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، اسے دہرانا پڑے گا، کیونکہ وہ صلاۃ باطل ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کیونکہ قبر پر بنائی ہوئی مسجد میں پڑھی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیخ الاسلام اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ يَتَعَيَّنُ إِزَالَتُهَا بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، یہ مسجدیں جو نبیوں کی قبروں پر یا بادشاہوں کی قبروں پر یا بزرگان دین کی قبروں پر، اولیاء و صالحین کی قبروں پر تعمیر کی گئی ہیں، ان مسجدوں کو ختم کر دینا، چاہے انہیں ڈھا کر منہدم کر کے یا کسی اور طریقے سے ان کا ختم کر دینا متعین ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں معروف علماء کے یہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، اور اس طرح کی مساجد میں صلاۃ ادا کرنا مکروہ ہے، اس سلسلے میں کوئی اختلاف مجھے معلوم نہیں۔ اور کہتے ہیں وَلَا تَصِحُّ عِنْدَنَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِأَجْلِ النَّهْيِ وَاللَّعْنِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَلِأَجْلِ أَحَادِيثٍ أُخَرَ، کہ اس سلسلے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ممانعت آئی ہے، لعنت آئی ہے، اور دوسری احادیث بھی موجود ہیں، اس لیے وہاں پر صلاۃ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اختیارات میں شیخ الاسلام لکھتے ہیں عموم کلامہم وتعلیلہم واستدلالہم، ای امام احمد و اصحابی، امام احمد اور ان کے شاگردوں کے عمومی کلام اور تعلیل اور استدلال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی ایک قبر کے پاس بھی صلاۃ ادا کرنا منع ہے۔ پوری قبرستان نہ ہو بلکہ کہیں ایک قبر ہو تو اس قبر کے پاس بھی صلاۃ ادا کرنا منع ہے۔ اور پھر شیخ فرماتے ہیں اور یہی بات صحیح ہے، وَهُوَ الصَّوَابُ، اور یہی درست ہے، اس لیے کہ مقبرہ کا معنی کیا ہے؟ مقبرہ کا معنی ہے کل ما قبر فیہ، ہر وہ جگہ جہاں دفن کیا جائے وہ مقبرہ ہے۔ مقبرہ وہ جگہ جہاں دفن کیا جائے۔ مقبرہ یہ قبر کی جمع نہیں ہے کہ وہاں بہت ساری قبریں ہوں تبھی اسے مقبرہ کہا جائے گا۔ ایک جگہ بھی، ایک قبر بھی اگر کہیں ہے تو وہ مقبرہ ہے۔ تو جہاں بھی کسی انسان کو دفن کیا گیا ہو وہ مقبرہ ہے، تو قبرستان ہے۔ تو قبرستان میں جب صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں تو کہیں ایک ہی قبر ہو وہ بھی قبرستان ہے اور وہاں بھی صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں وقال اصحابنا وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اسْمِ الْمَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْلَ الْقُبُورِ لَا يُصَلَّى فِيهِ، اور قبر کے آس پاس کی وہ تمام جگہیں جسے مقبرہ کا نام حاصل ہے، جسے قبرستان کہا جا سکتا ہے، وہاں بھی صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ فَهَذَا يُعَيِّنُ أَنَّ الْمَنْعَ يَكُونُ مُتَنَاوَلًا لِحُرْمَةِ الْقَبْرِ الْوَاحِدِ وَفِنَائِهِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اس میں یہ مفہوم بھی داخل ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایک قبر بنی ہوئی ہے اور اس قبر کے لیے جتنی جگہ گھیر کے رکھی گئی ہے، جتنی جگہ بنائی گئی ہے اس قبر کے لیے، وہ ساری جگہیں اسی معنی میں داخل ہیں اور وہاں صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آمدی وغیرہ نے، علامہ آمدی وغیرہ نے ذکر کیا ہے لا يجوز الصلاۃ فیہ، کہ ایسی مسجد میں صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ مسجد کہ جس کے قبلہ میں قبر ہو اس مسجد میں صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد کی دیوار اور قبرستان کے درمیان میں اور بھی کوئی رکاوٹ ہو۔ ایک تو مسجد کی دیوار، اس کے بعد اگر سامنے قبر ہے تو پھر صحیح نہیں، مسجد کی دیوار ہو اور
قبر سے روکنے کے لیے کوئی اور بھی دیوار ہو، کوئی اور بھی رکاوٹ ہو، تب جا کر کے وہاں صلاۃ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے بصراحت بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ الجواب الباہر فی زوار المقابر میں لکھتے ہیں، اسی طرح مجموع فتاوی میں بھی یہ چیز ہے، کہتے ہیں والصلاة فی المساجد المبنیۃ علی القبور منہی عنہا مطلقا، ان مسجدوں میں جو قبروں پر تعمیر کی گئی ہیں ان میں صلاۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا مطلقاً ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک صلاۃ پڑھنا 1000 صلاۃ کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا احترام اس وقت بھی تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، اسی وقت سے اس کا احترام ہے۔ مسجد کا احترام اسی وقت سے ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی ہے اور آپ باحیات تھے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین کے زمانے میں جب تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کو مسجد میں شامل نہیں کیا گیا تھا جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس قبر کی وجہ سے مسجد کی حرمت ہے، مسجد کا احترام ہے اور اس کی وجہ سے مدینہ کا سفر ہے، تو یہ اس کی لا علمی ہے، کیونکہ مسجد نبی کا احترام اور مسجد نبی میں ایک صلاۃ ادا کرنا 1000 صلاۃ کے برابر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، جبکہ یہ کمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے باہر تھا۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ ختم ہو گیا اور مسجد کو کشادہ کیا گیا، اور مسجد کو کشادہ کرنے کی وجہ سے یہ کمرہ مسجد میں داخل ہو گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جان بوجھ کر کے مسجد کے اندر داخل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہو کہ قبر کو مسجد میں داخل کر دیا جائے، قبر کی وجہ سے مسجد کو کوئی برکت حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد کا احترام، مسجد کی فضیلت، مسجد کی اہمیت پہلے ہی سے تھی، اس کی وجہ سے کچھ بڑی نہیں ہے۔ اور جب قبر کو مسجد میں شامل کیا گیا تو یہ مقصد بھی نہیں تھا، مقصد کیا تھا؟ مسجد کو وسیع کرنا، مسجد کو کشادہ کرنا، کیونکہ مسجد تنگ پڑ رہی تھی۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تمام کمروں کو مسجد میں شامل کر لیا گیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ بھی مسجد کے اندر آ گیا، جبکہ سلف صالحین میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن مسجد کی توسیع کو ایک ضرورت سمجھ کر کے مسجد کو کشادہ کیا گیا، اور پھر یہ قبر بھی مسجد میں آ گئی، ورنہ اصلاً یہ مسجد سے باہر تھی، اور اس قبر کو عمدن مسجد میں شامل نہیں کیا گیا۔ قبر کو مسجد میں لانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود مسجد کی توسیع تھی۔ اب ایک اگلا مسئلہ، اگلے مسئلے پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں کسی میت کو دفن کرنا جائز ہے، یا کوئی شخص مسجد تعمیر کرے اور وہ وصیت کر دے کہ مجھے میری تعمیر کی ہوئی مسجد میں دفن کرنا، یا مسجد کے لیے زمین وقف کرے تو شرط لگا دے کہ میں اس شرط پر یہ زمین وقف کروں گا کہ میری وفات کے بعد مجھے مسجد میں ایک حصے میں، ایک کونے میں کسی بھی جگہ دفن کیا جائے، تو اس شرط کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں پر اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔